کامیابی کا احساس جو ہوتا ہے، انفلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے. ثانیہ ہماری ایک جو ہے فیلنگ ہے کہ ایموشنل نیڈز بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی. کافی جگہ وی آر فیلنگ انایڈیکویٹ آ رہی ہے. کچھ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے مٹیریلی. نہیں دیکھیے تھوڑا سا میرے خیال سے تھوڑا سا ہم لوگ ایک چیز ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. یہ بچے نے بہت پیاری بات پوچھی ہے اور آپ نے کہا کہ جو اس کا ریاکشن تھا بہت اچھا ریاکشن ہے، جو سب کچھ مل رہا ہے. ایکچولی پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈپریشن بھی ہے یا نہیں ہے. بات ساری ہے نا، ہم اس پہ ساری باتیں کر لیں لیکن ہم اس کی ڈائگنوسس ہی نہیں بنا رہے. اب دیکھیے اس بچے کو کیا پریشانی ہے، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی پریشانی ہے، اس بچے کو پریشانی ہے، اکیلا ہے وہ، اس کا نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، اور ہر چیز آپ کو بیٹھے بٹھائی مل رہی ہے تو وہ نیڈ فار اچیومنٹ بھی جو چیلنج ہی نہیں ہے، ہاں کچھ ہے ہی نہیں. پیرنٹس کا رویہ کیسا ہے، بعض دفعہ ہر چیز آپ پرووائڈ کر دیں تب بھی جو ہے آپ نے بہت سارے ایسے بچے میں نے دیکھے کہ جن کو ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز وہ کھاتے ہیں، لیکن جب بھی وہ پیزا کھائے گا بیٹھ کے، چاہے روز کھا رہا ہے، وہ ایسے کھائے گا جیسے پہلی دفعہ زندگی میں کھا رہا ہے. تو اب اور لگتا ہے دیکھنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو شاید ملتا نہیں ہے یہ، جبکہ وہ روز کھا رہا ہوتا ہے لنچ میں. تو بات ساری یہ نا کہ بہت ہم تو پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا اس کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. اور جو میں نے شروع میں کہا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا فزیشین ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں دکھانے کے لیے، وہ ہم کو گائیڈ کرے کہ بھائی آپ جائیے سائیکاٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس اور وہاں آپ اپنی ڈائگنوسس بنائیے، ادھر آپ کو ہے یا نہیں. اچھا ایک چیز یہ کہ ویری کوئکلی بیکاز اب میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، ہم ڈپریشن کو سمجھنے میں ہم نے زیادہ وقت صرف کر دیا کہ فزیشین کے پاس گئے، قسمت سے اچھا فزیشین مل گیا اس کو، بہت پیسے نہیں بھی ہیں آپ کے پاس لیکن آپ کو اچھا سائیکالوجسٹ کے پاس آپ چلے گئے، اس نے تھوڑی بہت آپ کی ٹریٹمنٹ کی ہے. مگر ڈپریشن کا پیشنٹ مثلا جو ہم نے سمٹمز اس کے بتائے، یا تو کھانا نہیں کھاتا ہے یا پھر بہت زیادہ کھاتا ہے، سوتا نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ سوتا ہے، روتا رہتا ہے، چھپ جاتا ہے، بہت زیادہ ہنستا ہے، سوشلی انٹریکٹ نہیں کر رہا ہے لوگوں سے، شادیوں میں نہیں جا رہا، دعوتوں میں نہیں جا رہا، گھر پہ لوگ آ گئے تو کمرے میں بند ہو گیا، کپڑے نہیں بدل رہا، نہا نہیں رہا، شیو نہیں بنا رہا، کنگھی نہیں کر رہا، میک اپ نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ اس کی نارمل روٹین سے ہٹ کر ایک چیز ہے. اور ایک بہت آبویس، بہت لمبی طویل، کم سے کم 2 ہفتے لمبی کنسسٹنٹ اداسی ہے اور ایک ڈس ایسوسیشن ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ڈپریشن اس کو ڈائگنوز کر دیا آپ نے، آپ کے پاس آیا تھا وہ، اب ہم کیا کریں؟ اب اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آئے ہیں تو سائیکو تھراپی کی پروسیس ہوگی، اور سائیکو تھراپی ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم باتوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں. باتیں یہ عام باتیں نہیں ہیں کہ جو ہے ہم اور آپ بیٹھے اور مل کے ہم نے تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑا شیئر کر لیا، اچھا کیوں پریشان ہو، کیا ہوا تھا زندگی میں، دل کی بھڑاس نکل گئی. ٹھیک ہے، دل کی بھڑاس نکلنے سے ہو سکتا ہے آپ کو بہت فائدہ ہو، لیکن سائیکالوجسٹ کے پاس جب آپ جائیں گے اور سائیکو تھراپی میں جائیں گے، یہ ایک خاص طریقہ علاج ہے جس میں خاص طرح سے بات کی جاتی ہے. اور وہ خاص طرح سے بات اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے جو منفی خیالات ہیں ان کو آپ کس طرح مثبت بنائیں اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک رہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بات کی، آپ اپنی انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ کس چیز کو چینج کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو چینج ضرور کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سوری، آئی ایم سو سوری ایوری بڈی، مجھے پتہ ہی بہت طویل ڈسکشن ہے اور یہاں آج بہت سارے ایکسپرٹس چکے تھے اور سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے. ہم نے یہاں آج، لیکن مجھے پروگرام ریپ اپ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں سب لوگ. مگر آج ہم نے کوشش ایک اور پہلو میں یہ کی کہ ہم سمجھیں کہ ایک بہت عام استعمال ہونے والا لفظ پیچھے کتنی گہرائی رکھتا ہے اور اس کی اصل امپلیکیشن اور اس کی اصل میگنیٹیوڈ، اس کا مسئلے کا حجم کتنا بڑا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. پروگرام اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا چھوٹا ہے کیونکہ ہمارے رویے بہت 100 سال پرانے پکے ہوئے ہیں، ان کو بدلنے میں ہمیں بڑا وقت لگے گا. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جیسے ہمارا جسم ہے اور اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں اور آرگنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارا لیور ہے، ہمارا پیٹ ہے، ہمارا دل ہے، ویسے ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بلکہ میں بہت شوق سے کہتی ہوں کہ میگنیفیسنٹ آرگن، خدا کی قدرت کا جو عظیم ترین جو نمونہ ہے وہ ہے انسان کا دماغ، جس کو ابھی وہ پورا سا استعمال کرنا بھی نہیں جانتا، بہت چھوٹا سا حصہ وہ استعمال کرتا ہے. اس پہ بھی اتنے مسائل اس نے اپنے لیے کھڑے کر لیے ہیں. مگر یہ کہ جیسے باقی
पूरा जिस्म डिजीज्ड हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, बीमार हो सकता है, लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट को कोई और तकलीफ हो सकती है, दिल का अर्जा हो सकता है, ऐसे ही दिमाग को भी तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उसकी वजूहात हो सकती हैं और उसका इलाज भी हो सकता है. अगर वो पूरी तरह क्योर नहीं हो सकता तो मैनेज जरूर किया जा सकता है, पेशेंट को फंक्शनल जरूर बनाया जा सकता है. उसके लिए उसको सपोर्ट की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है और हम सब की तरफ से इस यकीन दहानी की जरूरत है कि हम उसे प्यार करते हैं, वो ठीक हो सकता है, वो एक अच्छा आदमी है और उसे इलाज की जरूरत है और वो पागल नहीं है. इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.